بائبل مقدس انسانی تاریخ کے اندر مؤثر ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ بڑے سوالات کو دریافت کرتی ہے کہ ہم اپنا وجود کیوں رکھتے ہیں۔ اس نے بہت سے لوگوں کو حیرت انگیز چیزیں کرنے کے لیے متاثر کیا ہے اور بتیروں کو الجھایا ہے۔ اور آپ نے غالباً اپنے آس پاس کہیں پر اسے پڑھے ہوئے دیکھا ہے۔ بس بائبل اصل میں ہے کیا؟ اچھا، بائبل مقدس کتابوں کی ایک چھوٹی لائبریری ہے جو ساری قدیم اسرائیل کے لوگوں کی تاریخ سے نکالی گئی ہے۔ ایک طرح سے وہ کسی بھی دوسری قدیم تہذیب کی طرح تھے، لیکن ان کے بیچ افراد کی ایک طویل قطار تھی جو انبیاء کہلاتے تھے، اور وہ اسرائیل کی کہانی کو جس طرح سے بھی دیکھتے ہوں مگر معمولی خیال نہیں کرتے تھے۔ وہ اسے خدا کے اس سارے کام کے مرکزی حصے کے طور پر دیکھتے تھے جو وہ نسل انسانی کے لیے کر رہا تھا، اور یہ انبیاء ادبی لحاظ سے علم و دانش کے مالک تھے۔ واقعی؟ جی ہاں، انہوں نے اعلیٰ بیانیہ، تحریروں اور بہت نفیس شاعری کو لکھنے کے لیے عبرانی زبان کو مہارت سے استعمال کیا۔ وہ تشبیہات اور داستان گوئی میں استاد تھے، اور انہوں نے یہ سب موت، زندگی اور انسانی جد و جہد کے متعلق پیچیدہ ترین سوالات کے جواب دریافت کرنے کے لیے کیا۔ اچھا، تو یہاں اس کتاب کو قلم بند کرنے والے مختلف مصنف ہیں؟ جی ہاں، اور یہ عبارتیں ہزاروں سال کے دورانیے میں وجود میں آئیں۔ شروعات مصر میں اسرائیل قوم کی ابتدا سے ہوئی، اور پھر یہ ان کی بادشاہی اور پہلی ہیکل کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن بالآخر بابلیوں نے انہیں فتح کیا اور انہیں اسیر بنا کر لے گئے۔ پھر ان کی تاریخ کے اہم مقام پر بہت سے اسرائیلی اپنی سرزمین میں واپس لوٹے۔ انہوں نے اپنی دوسری ہیکل کی تعمیر کی، انہوں نے اپنی شناخت کی اصلاح کی، اور یہ وہ وقت ہے جب ان یہودی صحائف کو مرتب کرنے کا آغاز ہوا جو کہ آج ہمارے پاس ہیں۔ ٹھیک، یہودی بائبل مقدس، اس میں کیا ہے؟ خیر، عبرانی میں اس کے لیے ایک مخفف استعمال کیا جاتا ہے، تناخ۔ تے سے مراد توریت ہے اور بعض اوقات شریعت۔ یہ اسرائیل کی 5 کتب پر مبنی بنیادی کہانی ہے۔ نون سے مراد نیویم ہے جو کہ انبیاء کے لیے استعمال ہونے والا عبرانی لفظ ہے، اور یہ حصہ تاریخی کتب پر مشتمل ہے جو اسرائیل کی کہانی انبیاء کے نقطۂ نظر سے بتاتا ہے۔ پھر آپ کو شاعری کی کتب ملتی ہیں جو کہ انبیاء ہی کی ہیں۔ کاف سے مراد کیتوویم ہے جو کہ تحریر کے لیے عبرانی لفظ ہے۔ یہ متنوع مجموعہ شاعری کی کتابوں، حکمت کی کتابوں اور کچھ بیانیہ تصانیف پر مشتمل ہے، اور یہودی لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان تمام ادبی کاموں کے ذریعے سے خدا اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ اب دوسری ہیکل کے دور میں کچھ مزید یہودی تحریر بھی وجود میں آ رہی تھی۔ جی، در حقیقت کئی تحریروں کا ایک مجموعہ ہے، اور یہودی برادریوں میں انہیں بہت زیادہ مقدم خیال کیا جاتا ہے، اور دور قدیم سے ہی ان کے بارے میں بحث چل رہی تھی کہ آیا ان میں سے کچھ کو مقدس صحائف خیال کیا جانا چاہیے یا نہیں۔ تو ایک لمبے عرصے کے دوران لکھی جانے والی یہ بہت سی مختلف تحریر ہیں، انہوں نے ان سب کو یوں ایک ساتھ کیوں رکھا؟ خیر، یہ سب عبارتیں ایک ساتھ اعلیٰ کہانی بتاتی ہیں کہ کیسے خدا ہماری اس بے ترتیب دنیا کو خوبصورت بنانے اور ترتیب میں لانے کے لیے لوگوں کے ذریعے سے کام کر رہا ہے، اور یہ سب مل کر ایک نئے رہنما کے آنے کی امید پیدا کرتی ہیں جو کہ آئے گا اور ساری خلقت کو نیا بنا دے گا، اور پھر تناخ ختم ہو جاتی ہے اور یہ رہنما نہیں آتا۔ تو یہ مہارت سے کیا ہوا کام ہے، لیکن اس کا انجام لاپتہ ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ اب چند صدیوں کے بعد یسوع ناصری نام کا ایک یہودی منظر عام پر آتا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ تناخ کی کہانی کو آگے بڑھا رہا ہے۔ جی، تو یسوع نے بہت سے عمدہ کام کیے، وہ مارا گیا، لیکن اس کے پیروکاروں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مر کے جی اٹھا۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ یسوع وہ رہنما تھا جس کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا، جو کہ دنیا کو بحال کرے گا۔ اور پھر رسول کہلانے والے اس کے ابتدائی پیروکاروں نے یسوع کی کہانی کے بارے میں نئے ادبی کام ترتیب دیے، اور انہوں نے انہیں خوشخبری یا انجیل کہا، اور انہوں نے اعمال کہلانے والے ایک بیان کو وضع کیا جو یسوع کی تحریک کے اسرائیل سے باہر پھیلاؤ کے بارے میں تھا۔ اور پھر انہوں نے قدیم دنیا کے اندر یسوع کی پیروی کرنے والی برادریوں کو خط بھیجے، اور انہوں نے ان تحریروں کو صحیفوں کے حصوں کے طور پر دیکھا۔ جی ہاں، رسولوں نے یہ سب تناخ میں ملنے والی اعلیٰ کہانی کی تکمیل کے طور پر قلم بند کی، اور وہ یہودی ثقافت کی ادبی روایت کو جاری رکھ رہے تھے۔ وہ یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ خدا اسرائیل کے صحیفوں کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف کے ذریعے اپنے لوگوں سے بات کر رہا تھا۔ تو یہ نیا اور پرانا عہد نامہ ہے، لیکن ابتدائی مسیحی دوسری ہیکل کے دور کے ادب کے بارے میں کیا سوچتے تھے؟ خیر، ان میں سے کچھ کتابوں کے بارے میں مختلف گروہوں کی مختلف رائے تھی۔
لیکن ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ان تحریروں کو پڑھا اور ان کی قدر کی کیونکہ انہیں یہودی صحائف کے ساتھ ساتھ ہی پیش کیا گیا تھا۔ جی ٹھیک، بس ہمیں تناخ کی صورت میں یہودی صحائف ملے، ہمیں دوسری ہیکل کے دور کی تحریر ملی، اور پھر یسوع کے بارے میں رسولوں کی تحریریں آئیں، اور یہ تو بہت زیادہ ادب ہے۔ بس میری بائبل مقدس کے اندر کیا ہے؟ خیر، مسیحی تحریک نے 2000 سال کے عرصے میں مختلف صورتیں اختیار کیں، اور آغاز میں ہی سب مسیحیوں نے تناخ اور نئے عہد نامے کے صحیفوں کو مقدم تسلیم کر لیا، اور صدیوں سے دوسری ہیکل کے دور کے ادب کو بائبلی روایت کے طور پر پڑھا جاتا رہا ہے۔ کیتھولک کلیسیا نے اسے بالآخر کلام کا باضابطہ حصہ بنایا، اور اس مجموعے کی کچھ کتابوں کو ڈیوٹرو کنونیکل کتب کا نام دیا۔ کچھ آرتھوڈاکس کلیسیاؤں نے دوسری ہیکل کے دور کے ادب کی مزید کتب کو استعمال کیا، اور پھر 1500 عیسوی میں اصلاح کلیسیا کے دوران پروٹسٹنٹ مسیحیوں نے چاہا کہ وہ انبیاء اور رسولوں کی قدیم ترین تصانیف کی جانب رجوع کریں، بس انہوں نے صرف نئے اور پرانے عہد نامے کو قبول کیا۔ ٹھیک، میرا خیال ہے کہ میں سمجھ گیا، لیکن ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ ہزاروں سالوں پر معید دور کے دوران مختلف مصنفین کی طرف سے لکھی جانے والی ان کتابوں کا مجموعہ ایک ہی مربوط کہانی کو بیان کرتا ہے؟ جی، اگلی ویڈیو میں ہم اسی سوال پر دھیان دیں گے۔